ہائے اب مجھے کون بچائے گا؟ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ مین روڈ پر پولیس کی چیکنگ نارمل سے زیادہ سخت تھی۔ ایک طرف لڑکیوں کی وومن پولیس روک رہی تھی، جسے دیکھ کر اسکوٹی پر سوار اس لڑکی کو جیسے موت پڑی ہوئی تھی۔ ہیلمٹ میں چہرہ چھپا کر وہ لڑکی ایسی رفتار سے موڑ کاٹ رہی تھی جیسے گولی پیچھے لگی ہو۔ رکو، روکیں اسے! وومن کانسٹیبل نے ہاتھ اٹھایا تو موٹر سائیکل آگے جا کر ایک دم رکی اور اس نے منہ بناتے ہیلمٹ اتارا۔ مجھے جلدی ہے میم، لائسنس گھر رہ گیا ہے، ویسے بھی آج میرا نام بلیک لسٹ میں ہے، پلیز جانے دیں۔ وہ منت پہ اتر آئی۔ کیا مطلب بلیک لسٹ میں؟ پولیس والی حیرانی سے بولی۔ گھر والوں نے کہا ہے کہ اگر پکڑی گئی تو گھر میں میری قبر کھودی جائے گی، اس نے آنکھ جھپک کر سرگوشی میں کہا تو کانسٹیبل نے حیرانی سے اسے دیکھا ہی تھا کہ قریب رکتی گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا، دلکش اور سخت مزاج افسر باہر آیا۔ او مائی گاڈ! وہ اسے دیکھ کر فوری ہیلمٹ پہننے لگی کہ کانسٹیبل اس کو سخت سناتی اس کا ہیلمٹ اتارنے لگی اور ان کے ڈرامے دیکھ کر ڈی ایس پی داؤد کمال بھویں سکیڑ گیا۔ کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں؟ اس کی گہری آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ او خدا، یہ تو ڈی کے جی ہیں، اگر میں پکڑی گئی تو گھر میں رسوائی کا پرچم لہرائیں گے۔ وہ چہرہ پرے کرتی چھپانے لگی، جبکہ داؤد اس کے سامنے آ کر رکا۔ ہیلمٹ اتاریں! وہ بمشکل آہ بڑھتی ہیلمٹ اوپر کر گئی اور داؤد کا ماتھا ٹنکا تھا۔ علیہ تم؟ وہ حیران ہوتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں؟ کون میں؟ آپ کو دھوکہ لگ رہا ہوگا، میرا کوئی کزن نہیں۔ وہ ہکلائی، جبکہ پولیس والی مسکرا گئی۔ بغیر لائسنس، رات کا وقت اور جھوٹ در جھوٹ، آج تو تمہارے گھر چلان پہنچے گا۔ وہ غصے سے بولا تو علیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ پلیز پلیز ڈی کے جی، ایسا نہ کریں ورنہ نانی جان کی سانسیں اور بھی تیز چلنے لگیں گی، علیہ دھمکا کر بولی تو ایک لمحے کو داؤد ٹھٹکا۔ تمہارا تو آج میں علاج کرتا ہوں، اسکوٹی چھوڑو ادھر اور گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ وہ لب بھینج کر کہتا ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ چیکنگ ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں۔ لو، اگر میں سرنڈر کر گئی تو پھر دوبارہ باہر کیسے نکل سکوں گی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا لائسنس بنا ہوا ہے، بس گھر میں بھول گئی۔ میری بات مانیں اور معاملہ ادھر ہی رفع دفع کریں، علیہ نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا۔ گھر چلو، پھر بتاؤں گا کہ پولیس معاملہ کیسے رفع دفع کرتی ہے، داؤد نے سختی سے کہتے اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے کیا اور پولیس کانسٹیبل کو چلان کاٹنے کا اشارہ کیا۔ سر آپ کیوں پے؟ ڈونٹ وری، شی از مائی کزن، میں اس کا چلان پے کر دیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے چلان پے کر کے اسکوٹی کی چابی اپنے گارڈ کو دیتا، خود اس کو لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ دیکھیں ڈی کے جی، مجھ سے پیسے لیں اور معاملہ کلوز۔ بالکل نہیں، آج دادی اور ماما سے تمہاری ہڈی پسلی ایک کرواؤں گا۔ ڈی ایس پی داؤد کمال کی کزن ہو کر تمہاری اسکوٹی کا لائسنس نہیں ملا، بے عزتی کروا دی میری۔ وہ غصہ ہوا، جبکہ علیہ نے سر پکڑا۔ یو نو واٹ، آئی ہیٹ یو، وہ منہ پھلا کر بچوں کی طرح بولی اور داؤد دھیما سا مسکرا کر سامنے دیکھتا رہا۔ بائی دا وے، رات کو اکیلی باہر کیا کر رہی تھی؟ ساتھ ہی سوال پوچھا۔ اکیلی کب تھی؟ دوست کو اس کے گھر ابھی ڈراپ کیا تھا اور گھر والوں سے پوچھ کر کمبائن اسٹڈی کر رہے تھے ہم، وہ معصوم شکل سے بولی۔ نیکسٹ ٹائم یہ کمبائن اسٹڈی بند ہوگی، اسپیشلی رات کے اس وقت، وہ سختی سے بولا۔ اوہ، تو آپ ڈی ایس پی والی ڈیوٹی گھر پہ بھی فالو کروائیں گے؟ اس نے آنکھیں گھما کر ہونٹ ٹیڑھے کیے، لیکن داؤد سختی سے سامنے دیکھتا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی سب کو بتا دوں گی کہ آپ روز رات کو چھت پہ کیا دیکھنے جاتے ہیں، وہ دھمکی دے گئی۔ داؤد ایک سیکنڈ کو حیران رہ گیا، پھر ہلکا سا گلا صاف کیا۔ میں یوں ہی واک کرتا ہوں، ساتھ میں ارد گرد کی سیکیورٹی بھی چیک ہو جاتی ہے، وہ بتانے لگا۔ تو پھر میری سیکیورٹی کا ذمہ بھی آپ ہی رکھ لیں ہمیشہ کے لیے، علیہ نے آنکھوں میں شرارت نچھاور کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ شٹ اپ، جب دیکھو بکواس کرتی رہتی ہو۔ وہ غصہ ہوا اور گاڑی گھر کے سامنے روکی۔ وہ علیہ کا بازو ہاتھ میں تھامے بالکل پولیس والے انداز میں اسے لے کر اندر آیا۔ پورا لاؤنج روشن تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے بیٹا؟ سریا بیگم صوفے سے اٹھتی حیران رہ گئی۔ ماما، آپ سب کی اس لاڈلی نے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہے، آپ جانتی ہیں یہ ابھی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ غصہ ہوا۔ کہاں سے بیٹا؟ وہ پریشان ہوئی تو علیہ فوراً بولی۔ پھپھو بس کمبائن اسٹڈی کے لیے گئی، اور وہ بھی بغیر لائسنس کی، اسکوٹی پہ۔ داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا اور پورے گھر میں ایک سیکنڈ کو خاموشی چھا گئی۔ پھر سریا نے بمشکل ہنسی روکی۔ بیٹا، یہ تو بچپن سے ہی ایسی لاپرواہ ہے، وہ سر چھٹک گئی اور علیہ بازو چھڑاتی گردن اکڑا گئی۔ ماما، یہ بچپن اب ختم ہونا چاہیے، رات کے 10 بجے کوئی اکیلا باہر نکلتا ہے؟ میں راستے میں ملا، پولیس ہوتی تو چلان نہ دینے پہ سیدھا تھانے لے جاتی، داؤد غصے سے بولا۔ ہاں تو آپ بھی تو پولیس ہیں، تھانے لے جاتے نا، میں تھوڑی ڈرتی ہوں، وہ فوراً چہک کر بولی تو داؤد نے غصے سے آنکھیں پھیلائیں۔ بس ایک لفظ مزید نہیں،
بات تو ٹھیک ہے بیٹا، تم کیوں لے آئے؟ تھانے ہی بھیج دیتے اس سوغات کو۔ سریا نے سر جھٹکتے کہا تو علیہ فوراً معصومیت اوڑھ لی۔ پھپھو دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہی تھی، یہ صرف ڈراتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ ساتھ ہی چیلنج دیتی نگاہ سے داؤد کو دیکھا تو اس کا منہ ایک پل کے لیے کھل گیا۔ کیا مطلب کچھ نہیں کرتا؟ سختی سے پوچھا تو سریا ہنس پڑی، جس سے داؤد چڑھ کر جلدی سے واپس جانے لگا اور دروازے کے پاس جا کر پیچھے مڑ کر علیہ کو دیکھا، جو اب بھی معصوم بن کر اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھی، جیسے اس پر ظلم ہوا ہو۔ بس آئندہ رات کو اکیلی مت نکلنا، کچھ بھی ہو سکتا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ آپ ہیں نا؟ مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ پھر رومانٹک ہوئی۔ داؤد ایک پل کے لیے رکا، پھر نحوست سے سر جھٹکتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بچے۔ شام میں وہ نیم لیٹی تھی، سانس پھولی ہوئی، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی۔ پورا گھر ان کی طبیعت کے بارے میں فکر مند تھا۔ بیٹا، لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، لیکن بس ایک خواہش باقی ہے مرنے سے پہلے۔ وہ درد سے کراتی ہوئی پاس بیٹھے داؤد کا ہاتھ تھام گئی تو وہ فوراً جھک گیا۔ ایسی بات نہ کریں دادی، بس آرام کریں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں صرف اپنے لاڈلے پوتے یعنی تمہاری شادی دیکھنا چاہتی ہوں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ دادی نے ہلکا سا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور یہ سنتے ہی گھر کے باقی لوگ ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ خاندان میں کئی لڑکیاں تھیں، مگر سب جانتے تھے کہ دادی کو کوئی بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ رشتے والی کو کہا تو ہے اماں، اب لڑکی ملے گی تو شادی کریں گے، ان کا بڑا بیٹا ساجد نرمی سے بولا۔ باہر تو رشتے دیکھتے بھلا میری بھی سانس نکل جائے، فوری لڑکی چاہیے تاکہ اماں کی مشکل آسان ہو، اس کی چھوٹی بہو ذکیہ ہلکے سے بولی، اور سب نے منہ پھلا کر انہیں دیکھا۔ شاید اس گھر میں بولنے سے پہلے کوئی نہیں سوچتا تھا، پھر خاندان میں ہی دیکھ لیتے، سریا نرمی سے بولی، اور خاندان کا سر کر دادی نے آہ بھری۔ اسی خاموشی کے دوران علیہ چہرے پر شرارت، ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بونگی کو دیکھو، اس کی شادی بھی میری آخری خواہش ہے۔ حائز نکمی سے کون شادی کرے گا؟ بس یہی فکر میری جان اٹکائے ہوئے کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ دادی نے علیہ کو دیکھ کر نیا دکھ رویا۔ ایک طرح سے وہ ان سب کو علیہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی فکر چھوڑیں دادی، اسے مل جائے گا کوئی نہ کوئی جھلا، لیکن داؤد بھائی کے لیے لڑکی دیکھیں۔ داؤد کی شادی شدہ بہن فاطمہ نے پیار سے کہا۔ اس کا سسرال اسی سوسائٹی میں ہی تھا، اس وجہ سے وہ زیادہ تر میکے میں ہی پائی جاتی تھی، کیونکہ ساس سسر حیات نہیں تھے۔ لیں تو نانی، ڈی کے جی کے لیے اتنا ہی لڑکیوں کا قحط پڑ گیا ہے، تو میں ان سے ہی کر لیتی ہوں شادی، ضرورت کے وقت اپنے ہی کام آتے ہیں، پھر آپ مر جائیں گی تو شادی ختم کر دی جائے گی۔ علیہ آرام سے کہتی ان کے پاس آ بیٹھی اور پورے گھر میں سناٹا چھا گیا، جبکہ سریا نے فوراً جوتا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آؤ ابھی سمجھاتی ہوں تجھے تیری بات کا مطلب۔ وہ غصہ ہوئی۔ پھپھو میں تو بس حل بتا رہی تھی۔ علیہ نے دادی کی طرف جھک کر صفائی پیش کی تو دادی نے زور سے ہنستے ہوئے سب کو روکا۔ رہنے دو میری چھوٹی گڑیا، بس زبان کی تیز ہے لیکن دل کی صاف ہے، اس لیے کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ سب نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ یہ زبان تیز نہیں، سلیقہ کم ہے، فاطمہ بولی۔ اس لڑکی کو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ داؤد نے دانت بھیجے۔ اچھا جی، اب میں ہر بات کہنے سے پہلے آپ سے اجازت لوں، ڈی ایس پی صاحب، علیہ نے منہ بنا کر کہا، اور دادی کی ہنسی نے سب کے غصے کو نصف کر دیا۔ داؤد، یہ لڑکی تمہارے لیے ہی ہے، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ شرارتیں صرف مذاق کی شکل ہیں، دل سے دیکھو، دماغ سے نہیں۔ تم سب کو بھی کچھ سوچنا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ یہ تو تم سب کو بھی پتہ ہے کہ آج کل سمجھدار لڑکیوں کو سسرال والے کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو پھر بونگی سی ہے، اس لیے گھر کی بات گھر میں ہی رکھ لو، دادی نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا، اور سب حیران در حیران رہ گئے۔ لیکن علیہ اور داؤد کا کسی توڑ جوڑ نہیں۔ چپ کرو تم، دادی نے بہو کو ٹوکا اور پھر کوئی کچھ کہہ نہ پایا۔ نانی دیکھ لیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بونگیاں مارتی ہوں، بس آپ ہی ہیں جو مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ علیہ ان کے پاس ہوتے ہلکے سے بولی، یہی ہے میری تمنا، میری مرنے سے پہلے خواہش یہی ہے کہ میرے پوتے کی شادی خوشی سے ہو اور علیہ کو باہر رشتہ نہیں ملے گا، اس کا میرے بعد کیا ہوگا، یہ ٹینشن مجھے چین سے مرنے نہیں دے رہی۔ دادی نے نرمی سے کہا تو سب لاجواب سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی، پھر میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ابھی اپنے کیریئر اور ذمہ داریوں پر توجہ دینی ہے، میں کسی زبردستی کے رشتے میں نہیں پڑ سکتا۔ ایون اگر آپ کی خواہش پہ سر جھکا کر شادی کر بھی لوں تو مجھے میچور لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور علیہ بھی نہ سمجھ ہے۔ داؤد نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا تو کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ ساجد نے گہری نگاہ سے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، اماں جی صرف تمہاری خوشی چاہتی ہیں، ان کی خواہش کے ساتھ میری بھی یہی خواہش ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔
لیکن بابا، داؤد، ضد کبھی کبھی انسان سے اس کے نصیب بھی چھین لیتی ہے۔ ہم تم پر زور نہیں ڈال رہے، مگر اماں کی حالت تم دیکھ رہے ہو۔ ان کی بات پہ داؤد نے نظریں جھکا لیں۔ مگر میں اپنی زندگی خود طے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میچور وائف چاہیے۔ سبھی کو میچور وائف اور سلیقہ مند بہو چاہیے، اسی لیے میں علیہ کے لیے پریشان ہوں۔ اسے کون پسند کرے گا؟ پھر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنوں کے عیب اپنے ہی ڈھکتے ہیں۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ علیہ اس سب سے بے نیاز مونگ پھلی کھانے میں مصروف تھی۔ میری نواسی سمجھ جائے گی بیٹا، یہ ابھی نادان بچی ہے، اللہ اس کا نصیب اچھا ہی لکھے گا۔ بس عین جوانی میں جب اسے سب کچھ سیکھنا سمجھنا تھا، تب جا کر اس کے ماں باپ مر گئے، اسی لیے بیچاری تھوڑی سیدھی ہے۔ دادی نواسی کے حق میں نرمی سے بولی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں دادی کہ علیہ کا نصیب اچھا ہی ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے بیٹا، جو چاہو کرو، میں تو بس اپنی ایک خواہش لے کر مری جا رہی ہوں۔ پہلے شوہر چلے گئے، پھر صحت، اب دل کے سہارے بھی ختم ہو گئے۔ میری مت سنو، تمہاری زندگی ہے، جیو جیسے چاہو۔ انہوں نے بمشکل سانس بھرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگیں۔ جانتی تھی کہ ایموشنل بلیک میل کے بغیر کہاں وہ قابو میں آنا تھا۔ اماں ایسی باتیں نہ کریں۔ ساجد گھبرا کر آگے بڑھے۔ بھائی، کبھی کبھی محبت ذمہ داری کے روپ میں ملتی ہے، اور اگر یہ لمحہ گزر گیا تو کل تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ فاطمہ نے بھی اسے سمجھایا۔ میں واقعی مر جاؤں گی، پر تم اپنی ضد نہ چھوڑنا بیٹا۔ میں نے تو تمہارے بچے بھی دیکھنے کی دعا مانگی تھی، مگر جو قسمت کو منظور ہوا۔ دادی نے لرزتی آواز میں پھر کہا، اور داؤد کا دل بھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترتی چلی گئی۔ ایسا لائف پارٹنر تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ اسے اپنے جیسی ہی سوبر اور سنجیدہ لڑکی چاہیے تھی۔ دادی، آپ روئیں نہیں، میں کوشش کروں گا کہ علیہ کو ہمیشہ خوش رکھ سکوں۔ وہ دھیرے سے بولا تو دادی نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، تم نے میری ساری فکریں ختم کر دی ہیں، وہ پیار سے بولیں۔ باقی سب بھی دھیمے سے مسکرا گئے۔ کمال علی کے 2 بچے تھے، بیٹا ساجد کمال اور بیٹی رافعہ کمال تھی، جس کی رشتہ داروں میں ہی شادی ہوئی تھی۔ ساجد کے 2 بچے داؤد کمال اور فاطمہ کمال تھے، جبکہ رافعہ کی اکلوتی بیٹی علیہ تھی۔ 3 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شرارتی من موہنی سی علیہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی نانا نانی اسے اپنے پاس لے آئے۔ یتیم مسکین سی علیہ سے سبھی پیار کرتے تھے، جبکہ ثریا اور فاطمہ اسے ناپسند تو نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی شرارتی فطرت کبھی کبھار انہیں زہر لگتی تھی، کیونکہ علیہ سے دادا دادی دونوں کو بے حد محبت تھی، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ اپنی نواسی کی شادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، مگر وہ جلد وفات پا گئے۔ اور اب دادی کی خواہش یہی تھی کہ اپنے پوتے کی خوشی اپنی آخری سانس سے پہلے دیکھیں اور علیہ سے ہی اس کی شادی کریں، کیونکہ علیہ کا باہر رشتہ ہونا مشکل تھا۔ وہ بچپن سے ہی تھوڑی سیدھی سادی بونگی سی لڑکی تھی۔ گھر کے سب لوگ فکر مند تھے کہ اس کی شادی ہو تاکہ دادے کی حسرت پوری ہو جائے، کیونکہ دادا کے بعد وہ دادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور اس شادی سے سبھی راضی تھے سوائے ثریا بیگم کے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی بہو ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ شادی ہال میں روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا، ہر طرف خوشیوں کی گونج تھی، لیکن سب کی نظریں صرف ایک طرف جمی تھیں، جہاں علیہ نے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈھولکی اٹھائی ہوئی تھی اور زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ تھپ تھپ دھم دھم، پورا ہال ہنس ہنس کر مذاق بناتا، اور داؤد چپ چاپ کھڑا صرف صبر کے پیمانے کو بڑھا رہا تھا۔ علیہ، شرم کرو، اپنی ہی شادی پہ ڈھولکی بجا رہی ہو۔ فاطمہ کی ساس دوڑتی ہوئی آتی بولی تو علیہ نے آنکھیں مچکاتے اس کی طرف دیکھا۔ آنٹی، شادی ہے، خوشی ہے، ڈھولکی کیوں نہیں بجانی چاہیے؟ اور جب ہم دوسروں کی شادی پہ خوش ہوتے ہیں تو اپنی شادی پہ بھی تو خوش ہونا چاہیے نا، وہ مزے سے بولی۔ آج اس کی مایوں تھی، جبکہ دادی کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اس لیے شادی جلد ہی کی جا رہی تھی۔ بیٹی، یہ خوشی کا موقع ہے، دوسروں کے کان خراب نہ کرو، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ زور سے ہنس پڑی، جبکہ کچھ دور بیٹھا داؤد اب تقریباً برداشت کی حد پر تھا۔ اس کی بھویں چڑھی ہوئی اور دل میں گھبراہٹ تھی۔ میں تو ڈھولکی بجاؤں گی۔ علیہ نے سب کے نظریے کو بالکل نظر انداز کیا اور ڈھولکی بجاتی گئی۔ مایوں کے جوڑے میں ہنستے چھلانگے لگاتے دیکھ سب داؤد کو برداشت کی دعائیں دے رہے تھے، کیونکہ علیہ کو جھیلنا کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم دیوانی ہو گئی ہو، اتنی شرارت کم از کم ہونے والے شوہر کے سامنے تھوڑی شرم کرو بے حیا لڑکی۔ ثریا بیگم مزید برداشت نہ کر پائیں اور اسے ڈھولکی پکڑ کر اسے زبردستی داؤد کے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ داؤد بھائی، آپ کی برداشت کے لیے ایڈوانس میں سلام، فاطمہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی تو سب ہنس پڑے۔ تم واقعی میری زندگی مشکل کر دو گی علیہ، داؤد زیر لب بولا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ اف، دن بھر کی تھکن کے بعد وہ روم میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے
بیڈ کے نیچے سے کچھ سرسراہٹ سی سنائی دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہلکا سا جھک کر دیکھتا ہے اور ششدر رہ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو یہاں احمق لڑکی؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تو علیہ کی جان ہتھیلی پہ آ گئی۔ جبکہ داؤد تھوڑا آگے کو ہوا تو اپنی 17 سالہ نئی نویلی دلہن کو بیڈ کے نیچے گھس کر گول گپے کھاتے دیکھ کر چونک گیا۔ علیہ کے منہ میں گول گپے کی بھرمار تھی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، صرف بکری کی طرح چرتے ہوئے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے داؤد کو اشارہ دے رہی تھی کہ وہ تسلی رکھے۔ یہ سب کیا ہے؟ شادی کی پہلی رات تم بیڈ کے نیچے گھس کر گول گپے کھا رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ داؤد کی آنکھوں میں شعلے بھر گئے۔ وہ بیڈ کے کنارے جھک کر زور سے دھاڑا۔ وہ ڈی کے جی، شادی کے کھانے میں یہ ڈش بھی تھی تو آنٹی نے منع کیا تھا کہ سب کے سامنے یہ نہیں کھانے۔ دلہن بڑا منہ کھولتی اچھی نہیں لگتی، اس لیے اب کھا رہی ہوں۔ مجھے گول گپے بہت پسند ہیں۔ علیہ نے گول گپے کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں رکھتے اس کا پارا چڑھایا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ دھاڑا تو علیہ کے منہ میں گول گپے کا ٹکڑا پچک کر ایک دم باہر آیا۔ او مائی گڈنس! داؤد کا غصے سے برا حال ہوا تو اپنا سر تھام گیا۔ آپ پریشان مت ہو، ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ ساتھ ہی اسے تسلی دیتی منہ سے پانی صاف کرنے لگی، جبکہ لپسٹک کب کی پھیل کر خراب ہو چکی تھی۔ داؤد نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں اور پھر تھوڑا نرم ہو کر کہا، بس اب تمہارا یہ بچپنا ختم ہونا چاہیے اور جا کر چینج کرو۔ وہ جانے لگا کہ علیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے کھینچا۔ ڈی کے جی، ہماری شادی کی پہلی رات ہے، میں ابھی بیڈ پہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھتی ہوں، آپ مجھے منہ دکھائی دیں۔ وہ اس کے پاس آتی پیار سے بولی، آر یو میڈ؟ جیسا منہ تمہارا اس وقت لگ رہا ہے، اس پہ منہ دکھائی تو کیا لعنت بھیجنی چاہیے۔ دفع ہو جاؤ اور فیس واش کر کے آؤ۔ وہ غصہ ہوا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ابھی باہر جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے۔ وہ منہ بسورتی باہر جانے لگی کہ داؤد بوکھلاتا ہوا فوری اسے تھام گیا۔ آر یو میڈ؟ شادی کی پہلی رات ہی کیوں تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ اور سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہے گفٹ، لے لینا، اب مجھے سونے دو۔ وہ بیڈ پہ بیٹھتا اپنی رسٹ واچ اتارنے لگا۔ جی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے سہاگرات کے بارے میں کچھ نہیں پتا؟ میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ منہ پھاڑ زبان چلاتی داؤد کو حیران کر گئی۔ استغفر اللہ، کون سی ویڈیو دیکھ لی؟ شرم کر علیہ، تمہیں موبائل اس لیے لے کر دیا تھا کہ تم گندی ویڈیوز دیکھو، اور تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ میں نے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں سہاگرات والے سین تھے، میں پھر پوری ویڈیو دیکھی، اس لیے مجھے سب پتا ہے، اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا اور داؤد نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ساتھ ہی اسے گہری نگاہ سے دیکھا، جو کہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی تھی اور اپنی نمود و نمائش میں اپنی مثال آپ تھی۔ شرم کیسی؟ بلکہ شرم کو تو آپ کو آنی چاہیے، جو آپ اتنی دیر سے فارغ بیٹھے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے۔ علیہ، کیپ کوائٹ! وہ اس کا بازو تھام گیا۔ میں تو بہت معصوم سمجھتا تھا تمہیں، مگر تم تو پوری کوئی فلم نکلی ہو۔ وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تنگ کرنے لگا، اور علیہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی سرخ انار سی پیچھے ہونے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ڈی کے جی؟ میں آنٹی کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے راز کا ہاتھ لگا رہے ہیں۔ وہ دھمکی دینے لگی۔ راز کا ہاتھ کیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کمرشل میں بتا رہے تھے کہ راز کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے، آپ دور رہیں۔ وہ گھبرائی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم نے ویڈیو دیکھی ہے، اب گھبرا رہی ہو؟ ایون خود ہی کہہ رہی ہو کہ میں کچھ کروں، اب اگر کچھ کرنے لگا ہوں تو تمہارے پسینے کیوں چھوٹ رہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ ویڈیو میں یہ سب کب تھا؟ وہ گھبرائی۔ تو کیا تھا؟ وہ جھنجھلایا۔ اس میں ہیرو ہیروئن کو لاکٹ پہناتا ہے، پھر اس کے ماتھے پہ کس کر کے اس کی تعریف کرتا ہے، اور پھر اس کا میک اپ اتارنے میں اس کی مدد کرتا ہے، جبکہ آپ تو کچھ اور ہی کرنے لگے ہیں۔ علیہ کے انکشاف پہ داؤد سر تھام کر رہ گیا۔ بے وقوف لڑکی، میں سمجھا پتہ نہیں دوسری سہاگرات والی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ دوسری ویڈیو کیسی ہوتی ہے؟ وہ چسکا لینے کو آگے ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وقت آنے دو، پھر بتاؤں گا، ایون پوری ویڈیو شوٹ کر کے بھی دکھاؤں گا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا میک اپ کون اتارے گا؟ علیہ نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نفل پڑھنے ہیں، وہ یک لفظی جواب دے گیا۔ ہائے، اتنی محبت ہے مجھ سے کہ شکرانے کے نفل پڑھنے لگے ہیں۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ تم واقعی ڈھیٹ ہو، یہ شرارتیں کم کر دو اب، کیونکہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہے۔ وہ سختی سے کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے سے کمرے میں علیہ کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ دھوپ کے نرم سائے ڈائننگ ٹیبل پر بکھرے ہوئے تھے، ایسے میں سب کرسیوں پر بیٹھے ناشتے سے صاف کر رہے تھے۔ میں چلوں؟ دیر ہو رہی ہے۔ علیہ نے پراٹھا لپیٹ کر منہ میں ڈالا اور اگلا گھونٹ چائے کا بھرا ہی تھا کہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب نے ایک ساتھ گردن اس کی طرف گھمائی۔ کہاں؟ ساجد نے حیران ہو کر پوچھا۔ کالج جانا ہے نا آج؟
نیو سیمسٹر کی پہلی کلاس ہے، علیہ نے پرس پکڑتے ہوئے مزے سے کہا۔ سب کا ناشتہ ایک پل کو رک گیا۔ ابھی کل تمہارا ولیمہ ہوا اور آج تم کالج جا رہی ہو، بچے تھوڑے ریسٹ کرو، دادی نے کانپتی آواز میں کہا۔ ولیمے کے برتن میں نے تھوڑی دھوئے ہیں، میں تو آرام سے سوئی رہی ہوں، تو میرا ریسٹ کمپلیٹ ہے، ناؤ آئی کین گو۔ بچے بچپنا چھوڑو، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، دادی نے پیار سے اسے سمجھایا تو وہ ان کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بولی۔ نانی، آپ تو کہہ رہی تھی شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے، میری تو ویسی کی ویسی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا، بس روم چینج ہوا ہے۔ دادی نے اپنا سر پیٹنے کا سوچا کیونکہ اس کی بات پورے ٹیبل نے سن لی تھی اور سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ داؤد، دادی نے کھانے میں لگے داؤد کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ وہ اصل میں تم ابھی بچی ہو، پہلے کالج ختم کرو، پھر زندگی خود بدل جائے گی، ابھی جلدی کس بات کی؟ اس نے فوراً بات سنبھالی، لیکن دادی نے منہ لٹکایا تھا۔ میں اپنے پوتے کے بچے بھی دیکھنا چاہتی تھی، وہ پھر نئی حسرت لے آئیں۔ اوہو دادی، ابھی میں خود بچی ہوں، اور آپ؟ ساتھ ہی علیہ سرخ سی سر جھکا گئی، جبکہ داؤد نے غصے سے پلیٹ رکھ دی۔ ویسے اماں، آپ کون سا وینٹیلیشن پہ پڑی ہیں کہ نسلیں بڑھانے کی ایسی جلدی ہے؟ پہلے آپ نے شادی کی جلدی مچا دی کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اب پوتے دیکھنے کی فرمائش جاری کر دی ہے، کل کو آپ کو پوتے کے بچوں کی شادی بھی دیکھنے کی خواہش کریں گی؟ سریا نے آنکھیں گھمائی۔ ساجد نے انہیں ٹوکا دیا۔ آپ فکر مت کریں نانی، مجھے خود بہت شوق ہے آپ کے پوتے کے بچے دیکھنے کا۔ علیہ نے فوری ان کی منہ بسورتی شکل دیکھ کر تسلی دی تو سب کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہا چھوٹ گیا۔ میرے خیال میں تمہارا کالج جانا ہی بہتر ہے، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ داؤد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی شادی کے بعد بھی ویسی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پاگل ہو گئی ہے۔ دادی سر پکڑ کر سوچ رہی تھی کہ ان کے بعد ان کی نواسی کا کیا بنے گا۔ یار، تمہیں پتہ ہے داؤد کل شادی کے بعد کتنے غصے میں تھے، جبکہ میں تو ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ان کو غصہ دلا کر۔ بریک کے وقت علیہ اپنی چند قریبی دوستوں کے ساتھ چھوٹی سی کافی شاپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی کی خوشبو اور ہنسی کے شور کے درمیان وہ زور سے داؤد کی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس کی شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ ہر وقت داؤد کی باتیں ہی کرنے لگتی تھی۔ واقعی؟ کیوں غصہ کر رہے تھے، بتاؤ؟ دوستوں نے دلچسپی سے آنکھیں کھولی۔ جب میں بکس پڑھنے کے لیے بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے۔ مجھے اونچے سے پڑھنے سے سبق یاد ہوتا ہے، بس وہ اسی پہ چڑھنے لگے کہ آہستہ سبق یاد کروں۔ میں ابھی پھر تنگ کرنے کو مزید زور سے رٹا لگانے لگی۔ انہوں نے جیسے چڑھ کر اپنا سر پکڑا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ علیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو باقی بے وقوف ہے، مگر اتنا بھی مت سر کھایا کرو کہ وہ کہیں کسی اور میں دلچسپی لینے لگیں۔ دوستوں نے ہنس کر ڈرایا تو علیہ نے فوراً غصے سے انکار کیا۔ ارے نہیں، وہ صرف میرے لیے مخلص ہیں اور بس۔ تو پھر ایک کام کرو، موبائل سے اسے ایک انجان لڑکی بن کر انہیں میسج بھیجو اور دیکھو ان کا رد عمل۔ دوستوں نے پھر شرارتی انداز میں کہا تو علیہ نے تھوڑا سوچا۔ ٹھیک ہے، یہ تو مزے والا پلان ہوگا۔ وہ فوراً موبائل نکال کر پیغام بھیجنے لگی کہ دوست نے اس کا موبائل پکڑ لیا۔ بے وقوف، اپنے نمبر سے کرو گی کیا؟ ان کو چیک کرنے کے لیے نمبر بھی چینج کرو، یہ لو میرے نمبر سے میسج کرو۔ وہ فوری اپنا موبائل اسے دے گئی تو علیہ سر پر ہاتھ مارتی ہنس کر اسے موبائل لیتی واٹس ایپ پہ داؤد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، میرا نام مائدہ ہی رکھ لو یار۔ موبائل والی نے اپنا نام ہی بتا دیا تو وہ سر ہلاتی میسج لکھنے لگی۔ مائدہ ہے، کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ میسج داؤد کے پاس ڈیلیور ہوا جو انجان نمبر تھا۔ یس، داؤد نے فوراً جواب دیا، مگر اس کا جواب مختصر اور سنجیدہ تھا۔ اب کیا کہوں؟ علیہ کا دل دھڑکا۔ اب کہو کہ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، آپ ڈی ایس پی ہیں نا؟ مجھے آپ سے بہت محبت ہو گئی ہے، اور لکھو کہ کیا ہم کال پہ بات کر سکتے ہیں؟ دوسری دوست نے شرارتی انداز میں اسے مشورہ دیا تو وہ ان کی بات مانتی ویسے ہی میسج ڈیلیور کر گئی۔ اب کی بار 1-2 منٹ بعد میسج سین ہوا اور رپلائی آیا تھا، سوری آئی ایم بزی اینڈ نو انٹرسٹ۔ داؤد نے مختصر جواب دیا تو علیہ نے فخر سے گردن اکڑائی اور پھر اپنی دوستوں کی ہدایت کے مطابق ٹھرکی انداز میں لکھا، آپ کو کس میں انٹرسٹ ہے وہ بتا دیں جانے من۔ دوسری طرف داؤد نے سر پکڑ کر ہنسی ضبط کی اور مختصر جواب دیا، آپ اپنی پکچر بھیج سکتی ہیں۔ دوستوں نے ساتھ بیٹھ کر ہنستے علیہ کو زور سے ہلایا۔ دیکھو، دھیرے دھیرے پگھل جائے گا لڑکا۔ ان کی بات پہ علیہ کا چڑیا جیسا دل ایک لمحے کو کانپا۔ نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بے شک مجھ سے بہت لڑتے ہیں، لیکن وہ ٹھرکی نہیں ہے، وہ یقین سے بولی، لیکن آواز لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ پکچر؟ داؤد کا پھر پیغام آیا، اپنی آنکھوں کی بھیج دوں؟ ارے نہیں یار، آنکھیں پہچان جائے گا، لبوں کی بھیجو۔ وہ دوستوں کی ہدایت پہ اپنے ہونٹوں کی پکچر بھیج گئی اور دوسری طرف داؤد کے لبوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔
وہ زوم کر کے اس کے لب دیکھتا سر جھٹک گیا، دل میں تھوڑی گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ تم گھر آؤ، تمہارے ان لبوں کی تو خیر نہیں۔ علیہ سمیت تمام دوستوں کی یہ میسج پڑھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ آئی نو تم علیہ ہو اور یہ نمبر تمہاری دوست کا ہے، سمجھی؟ کافی شاپ میں سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا؟ آپ کو کیسے پتا؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آسان ہے، میں پولیس والا ہوں، نمبر کی معلومات، لوکیشن سب 1 منٹ میں مل جاتی ہے، اور ابھی اس وقت تم دونوں کے موبائل 2 قدم کے فاصلے پر ہیں، تو سب واضح ہے کہ یہ تمہارا اور تمہاری دوستوں کا پرینک ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا تو سب کے ہونٹوں پر حیرت، خوف اور ہنسی کا ملا جلا اظہار آیا۔ لو جی، تمہارا بندہ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ دوست کے لہجے میں شرارت اور محبت کے ملے جلے جذبات سامنے آئے، جبکہ علیہ کے دل میں داؤد کی محبت کے پنجے مزید گہرے سے ہو گئے۔ اب جان گئے نا؟ ویسے پولیس والا بندہ ہونے کا نقصان یہی ہے کہ بیوی لوئلٹی چیک نہیں کر سکتی۔ علیہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ یار، وہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے پاگل پن کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے ٹینشن فری رہو۔ تمہاری نانی نے بہت پرفیکٹ ہسبینڈ چنا ہے تمہارے لیے، اس کی دوست نے پیار سے اسے کہا تو وہ شرماتی سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے جی، آج بس فاسٹ فوڈ چاہیے مجھے، کچھ ہلکا اور مزیدار پلیز۔ شہر کی رات کی روشنیوں میں ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے علیہ زور سے بولی تو داؤد نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے بیہودہ حرکتیں کی نا تو بہت برا ہوگا۔ وہ ساتھ ہی وارن کر گیا تو وہ سر ہلا گئی۔ دونوں قریبی ہوٹل پہنچے تو علیہ نے فوری طور پر آرڈر دیا اور داؤد نے اس کے ساتھ بیٹھ کر موبائل نکال لیا۔ میں نانی کو بتاؤں گی کہ آپ آؤٹنگ پہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ غصے سے بولی تو داؤد بمشکل ضبط کرتا موبائل جیب میں ڈال گیا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا اور آج دادی صاحبہ نے کہا تھا کہ جب سے شادی ہوئی ہے وہ بیچاری علیہ کو کہیں لے کر نہیں گیا، اس لیے آج شاپنگ اور پکنک پر لے کر جائے۔ یہی وجہ تھی کہ داؤد نے اپنی چھٹی ضائع کرنے کا کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا۔ کینچی سے زیادہ زبان چلتی ہے تمہاری، وہ منہ پھلا گیا تو علیہ زور سے ہنسی۔ اتنے میں باہر سے شور کی آوازیں آئیں تو دونوں نے فوراً باہر کی طرف دیکھا۔ ہوٹل کے داخلی دروازے پہ کچھ لڑکے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ یہ کیوں لڑ رہے؟ علیہ گھبرائی کیونکہ وہ اب چیزیں اٹھا کر مارتے ایک دوسرے کو زخمی کر رہے تھے۔ تم ادھر ہی رہنا، داؤد اسے سمجھاتا اٹھ کر ان کی لڑائی بند کروانے کو آگے بڑھا، لیکن شیطان اتنی جلدی کہاں قابو میں آتا ہے، لڑائی میں چھڑوانے والوں کا زیادہ ہی نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ علیہ داؤد کے کرسی لگنے پہ گھبراتی پریشان سے اس کی طرف بھاگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولا، لیکن علیہ روتی اس کے ساتھ لگنے لگی۔ چلیں ادھر سے، داؤد نے فوراً قابو پا کر پھر لڑائی کو بند کروانا چاہا۔ خاموش ہو جاؤ، یہ لڑائی ختم کرو، کسی کی جان لینے کی کوشش مت کرو ورنہ بہت برا انجام ہوگا۔ وہ چیخا تو ایک لڑکا داؤد کی باتوں کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھا اور گالی دیتے ہوئے چیخا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اپنی بہن پیش کرنی ہے ادھر، چل یہ چھری پکڑ اور نکل۔ داؤد نے اپنے اندر غصے کو قابو کیا۔ آئی تھنک تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، اب تم دونوں میں سے کسی نے ایک قدم آگے بڑھایا تو پچھتانا پڑے گا۔ اس نے اپنی طاقت استعمال کر کے ان کے درمیان گھس کر انہیں الگ کرنا شروع کیا۔ ڈی کے جی رک جاؤ، آپ زخمی ہو رہے ہیں، علیہ خوف سے چیخی کیونکہ لڑائی اتنی شدید تھی کہ داؤد کے چہرے پر ایک لڑکے کے ناخن لگ گئے تھے۔ اسی وقت پولیس کا ہارن سنا تو لڑکے خوف محسوس کرتے کچھ پیچھے ہٹے۔ کہاں بھاگو گے اب؟ یہ شہر میری ذمہ داری ہے اور میں کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ میں اس شہر کا DSP ہوں، داؤد نے دونوں کے کالر پکڑ کر سخت لہجے میں کہا اور دونوں کو پولیس کے حوالے کیا۔ ارد گرد کے لوگ جو اسے ایک عام سا آدمی سمجھ رہے تھے ایک دم خوف و کشش محسوس کرتے پیچھے ہونے لگے، جبکہ علیہ نے آہستگی سے داؤد کے بازو پکڑے، دل کی دھڑکنیں قابو کیں۔ چلو ادھر سے، وہ اسے لیے باہر آنے لگا اور جب گاڑی میں بیٹھے تو داؤد نے اپنی زخمی بازو کو چھوتے اس کی نوعیت چیک کی۔ ڈی کے جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا، سوری۔ علیہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے زخم پر لگایا۔ کچھ نہیں ہوا تمہارا، اس میں کیا قصور؟ داؤد نے نرم لہجے میں کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ شہر کی روشنیوں اور رات کے سکون کے درمیان ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے فاسٹ فوڈ کے شوق کی وجہ سے ہوا، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ ایک بات تو بتاؤ، وہ آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھتا ہے تو وہ شرماتی سا ہلا گئی۔ فضول باتیں کرنے کا تمہیں کیا ملتا ہے؟ ساتھ ہی اس کے سوال پہ اس کا منہ بن گیا اور اس نے آہستہ سے داؤد کے زخم پر ہاتھ دبا دیا، جس سے داؤد کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فضول باتیں کر کے مجھے فی الحال آپ ہی ملے ہیں۔ اس نے ہلکا سا داؤد کے کندھے پر سر رکھ دیا اور داؤد ہلکے سے مسکرا گیا۔ تم واقعی یہ سب کر کے میرے دل کو بدل رہی ہو، تمہاری سادگی،
تمہاری شرارت، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی، لیکن دونوں کی دھڑکنیں اور قریب آتے لمحے رومانیت سے بھرے ہوئے تھے۔ اب میں ایک بات پوچھوں؟ علیہ نے آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ پھیر کر کہا تو وہ چونکا۔ اگر پھر سے کوئی گندی بات پوچھی نا تو پھر دیکھنا، آج پوری فلم دکھاؤں گا تمہیں۔ وہ ساتھ ہی اسے وارن کر گیا تو علیہ نے اس سے دور ہوتے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ میں کب آپ سے گندی باتیں کرتی ہوں؟ بلکہ آپ مجھ سے گندی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سارا الزام اسی پہ ڈال گئی۔ واہ، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بی بی، میں نے کب تم سے گندی باتیں کی؟ وہ پوچھتا گاڑی کی سپیڈ سلو کر گیا۔ کل آپ کہہ تو رہے تھے کہ ایسے قریب ہوتے۔ وہ ساتھ ہی شرماتی منہ چھپا گئی اور داؤد بمشکل مسکراہٹ روک گیا۔ دادی کو ایویں میرے بچے دیکھنے کی چاہت ہے، تم ہو نا کسی بچے سے کم ہو کیا؟ مجھے تو یہ پریشانی ہے، کل کو تمہارے بچے ہو گئے تو تمہیں تو اپنا ناک صاف نہیں کرنا آتا، تم ان کو کیسے سنبھالو گی؟ وہ صاف گوئی سے بولا اور علیہ کا منہ کھل گیا۔ آپ سنبھالیں گے نا، جیسے مجھے سنبھال رہے ہو؟ وہ ناک سکوڑتی رخ بدل گئی اور داؤد کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واقعی میں زندگی میں رنگ بھر دینے والی لڑکی تھی اور اس جیسے سنجیدہ بندے کے لیے ہی بنی تھی۔ یار ایک بات پوچھوں؟ ہاتھ میں جوس کا گلاس جسے وہ پینے کے بجائے اسٹرا کو ہی گھمائے جا رہی تھی، لیے آہستہ سے بولی، جیسے کوئی بہت بڑا راز بیان کرنے لگی ہو۔ اس کی دوست مائدہ فوراً جھک آئی۔ ہائے، شادی شدہ لڑکی راز پوچھے؟ بول، ہم تیار ہیں۔ علیہ نے ارد گرد دیکھا۔ آنٹی کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد مجھے ڈی کے جی کی زندگی سے نکال دیں گی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ دفع کرو، سانسیں ہوتی ہی ایسی ہیں، سیریس مت لو اور ڈی ایس پی صاحب کا سوچو۔ وہ ہنس کر بولی، وہ کون سا اچھے ہیں؟ اس نے منہ بگاڑا۔ لو، اتنا ہینڈسم آفیسر تمہارا ہسبینڈ ہے اور تم کہہ رہی وہ اچھے نہیں ہیں؟ مائدہ نے فوراً منہ بنایا۔ بس تم ایسے ہی بول رہی ہو۔ وہ سر جھٹک گئی۔ ایسے کیوں نہ بولوں، اتنا اسمارٹ آدمی اور بیوی۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور بیوی کیا؟ علیہ فوراً بھڑک اٹھی تو مائدہ ہنس پڑی۔ اور بیوی اتنی بھولی، اتنی بونگی کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے وہ تمہاری حرکتوں سے تنگ آ جائے گا، اس نے شایعت سے کہا تو علیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی؟ اس کی آواز میں سچ مچ کی گھبراہٹ تھی۔ سوچو نا، اگر ایسا ہو گیا تو؟ اس نے بات کو اور ہوا دی۔ یہ فورس والے لوگ اتنے روبدار آدمی ہوتے ہیں، باہر ڈیوٹی رنگ برنگی دنیا کے دیوانے ہوتے، اور تم کبھی چائے خراب، کبھی الٹے سیدھے سوال، کبھی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ وہ حقیقت بیان کرنے لگی اور علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کیا وہ کسی اور میں دلچسپی لے سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ مسکرائی۔ دل تو بھٹکتا ہے نا، اس نے کندھے اچکائے، خاص طور پر جب بیوی خود کو ذرا سنوالے ہی نہ اور ادائیں نہ دکھائے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں میں یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ علیہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ارے میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تم فلموں والی بن جاؤ؟ مائدہ نے آنکھ دبائی۔ بس تھوڑا سا خود کو پیش کرنا سیکھ لو۔ کیسے؟ علیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ میک اپ، لباس، انداز۔ وہ مشورہ دینے لگی۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں آتا، اور ویسے بھی داؤد مجھے ڈانٹیں گے۔ علیہ نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی ڈانٹ کے پیچھے بھی کچھ اور ہوتا ہے، مائدہ نے ہنستے ہوئے کہا تو علیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ ایک رات، بس ایک رات ذرا سا مختلف بن کر سامنے آؤ، تھوڑی بولڈ سی۔ مائدہ نے سرگوشی کی۔ نہیں، یہ سب بہت غلط ہے۔ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تو ایک نائٹی پہن لو، وہ نرمی سے بولی تو علیہ کے ہاتھ سے گلاس تقریباً گرتے گرتے بچا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ او ہو، کون سی آسمان سے اتری چیز بتا دی ہے جو تم پریشان ہو رہی ہو؟ اور فکر مت کرو، میں خود لا دوں گی نائٹی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اس سے بولی تو علیہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں پہنوں گی، مجھے شرم آئے گی۔ مگر پھر اس کے ذہن میں داؤد کا سنجیدہ چہرہ آیا، اس کی خاموشی، اس کی مصروفیات اور آنٹی کی دھمکیاں۔ اگر وہ واقعی بدل گئے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ بس اسی لیے تاکہ وہ باہر کی لڑکیوں کے بجائے تم ہی میں کھو جائے۔ مائدہ نے مزید اسے اکسایا تو علیہ خاموش ہو گئی، چہرہ شرم سے سرخ، دل خوف اور الجھن میں الجھا ہوا تھا۔ صرف ایک بار کروں گی؟ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا تو مائدہ کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک آ گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، باہر سرد رات کے جھونکے کھڑکی کے پردوں کو دھیرے دھیرے ہلا رہے تھے۔ داؤد جائے نماز سمیٹتے ہوئے دل ہی دل میں گہرا سانس بھر رہا تھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد یہ چند لمحے صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے ہی اس کے دل کو تھوڑا سکون دیتے تھے۔ دادی کی طبیعت، گھر کی ذمہ داریاں، اچانک نکاح، سب کچھ اس کے کندھوں پر ایک ساتھ آ بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عشاء کی نماز آج کل گھر میں ہی پڑھ رہا تھا، کیونکہ ڈیوٹی سے
لیٹ آتے جماعت رہ جاتی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا کہ تبھی چینجنگ روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز گونجی تو داؤد نے چونک کر گردن موڑی اور اگلے ہی لمحے اس کی پلکیں جھپکی کی جھپکی رہ گئیں۔ روم کے دروازے میں علیہ کھڑی تھی، یوں جیسے بالی ووڈ سے آئی ہوئی کوئی ہیروئن ہو۔ ایک لمحہ تو داؤد واقعی دم بخود رہ گیا، پھر اچانک اسے ہوش آیا تو آنکھیں سکیڑ گئیں، ماتھے پر بل پڑ گئے اور آواز جیسے خود بخود بلند ہو گئی، لا حول ولا قوت! اچھا بلا وضو مکرو کروا دیا۔ وہ جائے نماز میز پہ رکھ کر سر جھٹک گیا اور علیہ نے حیرانی سے خود کو دیکھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں کوئی شرم حیا ہے بھی یا نہیں؟ وہ غصہ ہوا تو علیہ نے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے دھیرے سے گردن جھکائی، پھر اتنی معصومیت سے بولی، میں بس کیا؟ یہ رات پہننے کے کپڑے ہیں؟ ابھی کل ہی سمجھایا تمہیں کہ بڑی ہو جاؤ، اور تم یہ نامناسب سا لباس پہن کر میرے سامنے آ گئی ہو۔ تمہیں عقل ہے بھی یا سب کہیں رہ گئی؟ وہ بیڈ پر بیٹھتا گردن دبانے لگا تو علیہ ایک دم اس کے نزدیک آئی۔ میری دوستوں نے کہا تھا کہ شوہر خوش ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کا لباس پہنتی۔ وہ سر جھکاتی شرما کر بولی۔ شٹ اپ علیہ! داؤد کی آواز بکھر گئی۔ کس قسم کی دوستی ہے تمہاری یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کیا میں کوئی ایسا آدمی لگتا ہوں تمہیں جسے جسم دیکھ کر خوشی ہوتی ہے؟ اس کی بات پہ علیہ نے گردن اور نیچی کر لی، وہ ہلکا سا کانپ بھی رہی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی آپ کو شاید ایسی لڑکیاں پسند آتی ہوں۔ میری دوستوں نے کہا تھا کہ میں بہت سیدھی سادی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہ رہے، کیونکہ آپ کی کانسٹیبل لڑکیاں بہت فیشن والی حسین تھیں۔ وہ معصومیت سے بولی اور اس ایک جملے نے جیسے داؤد کے اندر کہیں درد سا جگا دیا ہو۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستگی سے یہ نقل کرنا یا کسی کی باتوں پر چل کے خود کو بدلنے کی کوشش، یہ سب فضول ہے۔ کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو اس قسم کا بدلتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، چاہے شوہر کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ میں تو آپ کو میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں؟ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ کو میں پیاری لگتی ہوں، تبھی ایسے کیا تھا، ورنہ مجھے خود یہ نہیں پسند۔ اس کی آنکھیں نم اور آواز مدھم سی تھی۔ داؤد گہرا سانس بھرتے ہتھیلی سر کے نیچے رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ تم سمپل پیاری لگتی ہو۔ اس کی اتنی تعریف پہ علیہ کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اوپر ہوئے اور آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ تو پھر آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ بچوں کی طرح اچھلتی اس کے پاس بیڈ پہ آئی، جس سے اس کی بولڈ نائٹی کی اسٹرپ پیچھے ہوئی۔ اب ایسا کب کہا میں نے؟ اور پھر وہی بچپنا، جاؤ اسے بدل کر آؤ، کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن وہ تھا مرد ہی، اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی ہونا فطری بات تھی۔ پہلے بتائیں کہ علیہ، وہ غصہ ہوا تو علیہ ایک لمحہ چپ رہی، پھر اچانک تیزی سے آگے بڑھی اور داؤد کو باہوں میں بھینچ لیا۔ داؤد چونکا، پہلے تو ہاتھ فضا میں ہی رک گیا، پھر دل کی دھڑکن نے جیسے پوری پسلیاں ہلا دیں۔ میں بھی آپ کی ہی وائف ہوں، جب تک یہ نہیں بتائیں گے آپ کو نہیں چھوڑنے والی۔ وہ ضدی ہوئی اور داؤد نے ہار مانتے آہستہ سے اس کی کمر کے گرد بازو رکھ دیے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی، نہ ہوا کی آواز، نہ پردوں کی سرسراہٹ، صرف دو سانسیں اور دو دلوں کی تیز دھڑکنیں۔ دیکھو، میں ابھی بہت ساری چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ دادی کی حالت دیکھ رہی ہو، تمہارے ساتھ نکاح کس طرح ہوا تم جانتی ہو، لیکن اس سب کے باوجود میں خود کو سمجھا رہا ہوں کہ تم ہی میرا نصیب تھی۔ اس لیے پلیز ابھی فی الحال مجھ سے کوئی امید مت رکھو، مجھے واقعی تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ پھر چاہے تم اس قسم کا لباس پہن کر میرے سامنے آؤ یا ویسے ہی آ جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہلکی آواز میں بولا۔ مجھے لگا تھا آپ کو وہ لڑکیاں پسند ہوں گی جو زیادہ بن سنور کر چلتی ہیں، اس لیے میں نے دوست سے مانگی تھی یہ، اس نے منہ بسور کر کہا۔ ایسے تو تم بھول ہی جاؤ، مجھے بناوٹی نہیں پسند، مجھے سادگی پسند ہے، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ اب پیچھے ہو جاؤ ورنہ مجھے غصہ آ گیا تو خود تمہیں چینج کرواؤں گا۔ وہ ساتھ ہی وارن کر گیا تو علیہ فوری اس سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ اس نے ساتھ ہی ہونٹ دبائے نگاہ جھکائی۔ علیہ، میں تھکا ہوا ہوں، میرے دماغ مت کھاؤ، پلیز دور ہو جاؤ۔ وہ جھنجھلایا۔ اچھا پھر میں فرینڈ سے ہی پوچھ لوں گی۔ وہ اٹھنے لگی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ خبردار جو ان سے کچھ پوچھا تو وہ تمہیں پھر کچھ الٹا سیدھا پڑھائیں گی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اور جان چھوڑو میری۔ وہ جان چھڑانے کے لیے تیزی سے بولا تو علیہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر تھوڑا اس کے قریب ہو کر دھیمے سے بولی۔ آنٹی کہہ رہی تھی کہ خبردار اگر میں آپ کے قریب گئی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے بچے اپنی پسند کی بہو سے چاہتی ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تب ہمارے بچے ہوں گے، اور کتنا قریب آنا پڑتا ہے؟ اس کے اس قسم کے سوال پہ داؤد نے دل کی تیز دھڑکن چھپاتے ہوئے آنکھیں ترچھی کی۔ پہلا افسوس ماما کی بات پہ، جنہوں نے تم سے ایسی واہیات بات کی، اور دوسرا افسوس تمہاری عقل پہ۔ وہ سر جھٹک گیا۔ بتائیں نا،
मैं अभी आपके करीब आई थी, तो क्या अब हमारे बच्चे होंगे? वो फिर तजस्सुस से बोली तो दाऊद बमुश्किल खुद को कंट्रोल करता उसका हाथ थामकर उसे अपने इंतहाई करीब कर गया, जिससे अलिया की जान हथेली पे आ गई। बच्चों के लिए इतना सा करीब आना कोई वैल्यू नहीं रखता। तुम अभी अभी खुद बच्ची हो, जब वक्त आया जान जाओगी कि कितना करीब आने से बच्चे होते हैं। बाकी मैं मामा से बात करूंगा, वो तुमसे नेक्स्ट टाइम ऐसी बात नहीं करेंगी, और तुम भी कुछ अकल करना अब। वो उसे नर्म लहजे में समझाता उसके पेट पे हाथ मस करने लगा, और अलिया के तमाम मसाम जैसे खड़े हो गए हों। वो कांपती हुई आंखें बंद कर गई। अब आइंदा किसी की बातों में आकर ऐसी हरकतें मत करना, वरना तुम मेरा गुस्सा वाकई देख लोगी। वो उसे अच्छे से समझा कर पीछे हो गया, और अलिया ने डर कर फौरी सर हिलाया और दौड़ती हुई चेंजिंग रूम के पीछे गुम हो गई। पीछे दाऊद ने गहरा सांस लिया। दिल अभी तक बेतरतीब सा धड़क रहा था। उसने पंखे की सिम देखकर आंखें बंद कर ली। शायद बेसाख्ता ही सही, लेकिन ये लड़की उसके दिल के अंदर कहीं आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। अलिया, वो जो अपने कॉलेज का सबक याद कर रही थी, सुरैया आंटी की आवाज़ पे बिदक कर सीधी हुई। जी आंटी, फर्मा बरदारी से उठकर पूछा। जब से शादी हुई थी, सुरैया किसी न किसी बात पे उसको सुनाती रहती थी। यही वजह थी कि अलिया को अब उनसे डर लगने लगा था। मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। उनके लहजे में ज़रा नरमी न थी, जबकि अलिया के दिल में एक लम्हे को घबराहट उठी। उसे बस थोड़ी बहुत चाय बनानी आती थी, मगर वो जानती थी कि यहाँ इनकार किया तो वो फिर बुरा भला कहेंगी, इसलिए खामोशी से किचन में गई। हाथ पाँव ज़रा कांप रहे थे, और इसी घबराहट में उससे चाय में दूध ज़्यादा हो गया। पत्ती कम और चीनी का अंदाज़ा भी ठीक न बैठा। वो जल्दी घबराहट में दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि बस किसी तरह चाय ठीक बन जाए, और बिल आखिर कप ट्रे में रख कर वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। ये लीजिए चाय। सुरैया आंटी ने कप उठाया, एक घूंट लिया और फौरन कप रख दिया। ये क्या है? वो शायद चीनी कम हो गई हो, अलिया ने घबरा कर कहा। कम? वो तंजिया हंसी। ये चाय नहीं, कोई गंदा पानी है। उन्होंने मुंह बिगाड़ा तो अलिया के हाथ पसीने से भीग गए। मुझे समझ नहीं आता कि दाऊद की किस्मत कहाँ जा लगी। ऐसी लड़की जैसे चाय तक बनानी नहीं आती, वो मेरे बेटे की बीवी बन गई है। उनकी बातों पे अलिया ने नज़र झुका ली। वो जानती थी कि वो उस जैसी बहू किसी तौर नहीं चाहती थी। वो अपने खुबरू बेटे के लिए कोई परफेक्ट लड़की ही चाहती थी। मैंने मना किया था, मगर दादी ने जिद कर ली। अब देख लिया नतीजा, न सलीका न अकल, न ख़ानदान के तौर तरीके। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उनकी सख्त बातों से अलिया के सीने में जैसे कुछ टूटा हो। याद रखना, ये सब अम्मा की वजह से है। जिस दिन वो नहीं रहेंगी ना। वो उठकर अलिया के करीब आई, आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। उसी दिन तुम्हें इस घर से और मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकाल दूंगी। अलिया की आंखों में आंसू तैर आए, मगर वो खामोश रही। ये शादी कोई मोहब्बत की नहीं, कोई मुकद्दस रिश्ता नहीं, ये सब बस एक बोझ है जो दादी के साथ ख़त्म हो जाएगा। उनके अल्फाज पर कमरे में सन्नाटा छा गया। अलिया के होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में अटक गई। आंसू पलकों से फिसल कर गालों पर आ गिरे, मगर उसने उन्हें पहुँचने की हिम्मत न की। जाओ, और आइंदा मेरे सामने ऐसी हरकतें मत करना। वो पलट कर चली गई, लेकिन अलिया वहीं खड़ी रह गई, हाथों में खाली ट्रे। दिल में खालीपन लिए वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। आंसू अब खामोश नहीं रहे। वो टूट कर रोई, मगर आवाज़ दबाए रखी। दिल में बोझ और डर सा आया। क्या वाकई ये शादी बस दादी तक थी? क्या क्या दाऊद भी एक दिन मुझे छोड़ देगा? क्या मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत सब बेकार है? उसने अपनी आंखें बंद करते सर पीछे को गिरा लिया था। घर में खामोशी का माहौल था, क्योंकि दादी की तबीयत फिर अचानक बिगड़ गई थी। पूरा घर परेशानी में मुब्तला था, और दाऊद ने अभी उन्हें हॉस्पिटल से वापस लाकर कमरे में छोड़ा ही था कि फातिमा उसके पास आ गई। भाई, जाकर अपनी बेगम को भी देख लें, सुबह से कमरा बंद करके बैठी है। ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। मामा 2 बार जा चुकी हैं। उसके बताने पे दाऊद हैरान परेशान हुआ। क्यों? खैरियत? क्या हुआ? मामा ने कुछ कहा था? वो उठ खड़ा हुआ। तुर फिटे मुँह तेरा, मैं इस बोंगी को क्या कहना है? तो फिर मुझ पे लाठी चार्ज कर देता। सुरैया ने उसको डांटा, क्योंकि वो आज सुबह ही उनकी अच्छी खासी क्लास ले चुका था कि अलिया को कुछ भी सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर उन्हें एतराज़ था तो उन्हें अपनी सास और शौहर से ही बात करनी चाहिए थी, जिस पे सुरैया किसी हद तक उसकी बात मानकर अलिया को बहू तस्लीम करने की कोशिश करने लगी थी। बहरहाल वक्त के साथ ही वो उससे कबूल कर सकती थी। जबकि दाऊद मुस्कुरा कर अपने रूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोला तो अलिया काउच पे बैठी खामोशी से रो रही थी। दाऊद की आंखें नीम खुली हो गईं। ये क्या कर रही हो यहाँ अकेली, और रो क्यों रही हो? मामा कह रही थी तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो, क्या मसला है? वो थोड़ा सा गुस्से में बोला। मैं बस नानी की फ़िक्र कर रही हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे दूर हो जाओ। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। आंखों में आंसू और खौफ के आसार थे, जबकि दाऊद उसके पास आ बैठा।
دادی ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان مت ہو، اس نے اپنے غصے کو کچھ قابو میں لاتے ہوئے کہا۔ اگر نانی مر گئیں تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ آپ نے ان کی وجہ سے ہی شادی کی ہے، وہ خوف سے بولی تو وہ حیران ہوا۔ آر یو میڈ؟ بالکل ٹھیک دادی کے بعد اگر تم نے یہ سب حرکتیں کی میں واقعی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے پاگل پن پہ جھنجھلایا اور علیہ کا باجا مزید اسٹارٹ ہوا۔ بے وقوف لڑکی، رونا بند کرو۔ شادی کیا گڈے گڈی کا کھیل ہے جو دادی کے جاتے ہی ختم ہو جائے گا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے بولا تو علیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میں بس کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے چھوڑنا مت۔ وہ سر جھکاتی منت کرنے لگی۔ دیکھو میری طرف۔ داؤد نے تھوڑا سا مسکرا کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، یہ سب خوف اور ڈرامہ بے معنی ہے، کیونکہ تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتیں، تمہاری معصومیت، یہ سب کچھ میرے دل کو پگھلا چکا ہے، اور یہ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ رونا یا خوف کچھ بھی مسئلے حل نہیں کرتا۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ جان لو کہ آپ میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں نانی کی زندگی تک نہیں، ہمیشہ آپ کی محبت اپنے لیے سب سے اہم سمجھوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ماما پاپا کے بعد نانی اور پھر نانی کے بعد آپ ہی میرا سہارا ہو۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولی، دیکھو علیہ، یہ سب کچھ تمہارے بے وجہ شبہات ہیں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جب میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں دادے کی زندگی تک نہیں، اپنی ساری زندگی تک کے لیے بیوی بنا چکا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا، اور علیہ کی خوشی کے ساتھ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تو آپ واقعی میرے بغیر نہیں رہ سکتے؟ اسے جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ داؤد نے آہستہ سے اسے اپنے بازو میں گرم جوشی سے پکڑ لیا۔ نہیں، تمہارے بغیر میری زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کچھ تمہاری حفاظت اور خوشی کے لیے ہے، کیونکہ ہماری شادی کا مقصد یہی تھا کہ میں تم جیسی جھلی کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر رکھوں، اس لیے تم میرے لیے سب سے اہم ہو میری جان۔ بالآخر داؤد نے اظہار کرنے کا سوچ ہی لیا، کیونکہ وہ مزید اس بیچاری کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو پھر میں رونا بند کر دوں؟ علیہ نے ہنس کر کہا، ہاں، اور بس مسکراتی رہا کرو، کیونکہ تمہاری یہ مسکراہٹ میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اور یہ یاد رکھو تمہاری خوشی میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ دھیمے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے مان اور عزت دونوں بخش گیا تھا۔ علیہ نے کسی بچے کی مانند آہستہ سے داؤد کے بازو میں ہاتھ دباتے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ میرا سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ یاد رکھو کہ تمہاری محبت، تمہاری سادگی اور تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ سب کچھ مجھے ہر روز مضبوط بناتی ہیں۔ آئی لو یو علیہ۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہی میرا نصیب تھی، اور اللہ پاک نے میرا نصیب بہت خوب لکھا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ علیہ نے بھی آہستہ سے اس کے سینے سے سر لگایا۔ آنکھوں میں خوشی اور آنسو دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ سے نوازا ہے۔ مجھ جیسی بونگی کے لیے بس آپ کی محبت اور حفاظت ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے، لیکن دل کی دھڑکنیں دونوں کی تیز تھیں۔ داؤد کے دل میں علیہ کی معصومیت اور محبت نے سب خوف اور غصے کو پگھلا دیا تھا، اور علیہ بھی اس کی محبت اور حفاظت سے متاثر ہوتی کسی حد تک زندگی کی نزاکت اور شادی کی اہمیت کو سمجھ گئی تھی۔ شاید ان دونوں کے نصیب میں یوں ہی ملاپ لکھا تھا۔ بے شک